اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 114 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے مہاجرین کی ہجرت کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ پچھلے درس کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو ہمراہ تھے ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کس انداز کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے دیگر مہاجرین کے ذکر کرتے ہوئے خصوصاً سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جس کو بھی کوئی موقع ملتا تو وہ موقع کا غنیمت جانتے ہوئے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا۔ وہ مکہ کو چھوڑ کر یثرب روانہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ابی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ وہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر حضرات بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم ہجرت کر کے ہمارے ہاں پہنچے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 20 صحابہ کرام کی معیت میں وہاں تشریف لے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عبید اللہ بھی مہاجرین سابقین میں سے تھے جو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یثرب تشریف آوری سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ تو برادران اسلام، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے جس کو حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب کا اصلی وطن دریا دجلہ یا فرات کے ساحل پر واقع ایک گاؤں تھا۔ جب رومیوں نے اس علاقہ پر چڑھائی کی تو انہیں جنگی قیدی بنا لیا، اور اس وقت یہ کم سن تھے، یعنی چھوٹی عمر میں تھے۔ رومیوں نے انہیں بنو کلب کے ایک شخص کے ہاتھ میں فروخت کر دیا، تو اس سے حضرت عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ پھر آپ مکہ مکرمہ میں آئے تو ان کو جب آزاد کر دیا گیا، آپ نے مکہ میں ہی رہائش اختیار کر لی، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت اب مسلمان ہو گئے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب حضرت عمار بن یاسر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی ابو یحییٰ، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن پوچھا کہ اے صہیب، تمہارا کوئی بیٹا تو ہے نہیں کہ تم نے اپنی کنیت ابو یحییٰ رکھی ہوئی ہے؟ تو حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری یہ کنیت فرمائی ہے، اسی دن سے میں نے اپنے نام کے ساتھ یعنی ابو یحییٰ کی یہ کنیت رکھی ہوئی ہے۔ اور سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اندر جو عربی کی صحیح بلاغت نہیں تھی، عربی کے اندر پورا آپ کے اوپر یعنی کنٹرول نہیں تھا، آپ کا عجمی لہجہ تھا، لیکن آپ کے انداز کے اندر بہت زیادہ ظرافت تھی، آپ بہت زیادہ خوش مزاج تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ سے بہت زیادہ محظوظ ہوا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی ایک آنکھ کے اندر تکلیف تھی، آنکھ دکھتی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ تشریف لے کر آئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سامنے کھجوریں رکھی۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجوریں تناول فرمانے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا اے صہیب، تمہاری آنکھ میں دکھتی ہے، اس کے اندر تکلیف ہے، پھر بھی تم کھجوریں کھائے جا رہے ہو۔ تو سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اس آنکھ کی طرف سے کھجوریں کھا رہا ہوں جس کے اندر کوئی
تکلیف نہیں ہے۔ کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر بہت محظوظ ہوئے اور آپ مسکرانے لگے اور خوش ہو گئے۔ اور سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آپ نے کاروبار شروع کیا، حتیٰ کہ اب آپ کا کاروبار بہت زیادہ چمکا، آپ کا شمار مکہ کے رؤساء کے اندر، بڑے تاجروں کے اندر ہونے لگا۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تو سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب رخ انور سامنے نہ ہوتا تھا تو یہ غلام بڑا پریشان رہتا تھا، تو اس نے بھی وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ صہیب یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہے تو اس مکہ کے نوجوان آ گئے، انہوں نے آپ کا گھیراؤ کر لیا۔ گھیراؤ کرنے کے بعد کہنے لگے، اے صہیب، جب تم مکہ کے اندر آئے تھے تو تم مفلس تھے، تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، حتیٰ کہ تمہاری کوئی پہچان ہی نہیں تھی۔ تو ذات محترم نے کہا کہ تم نے مکہ کے اندر کاروبار کیا، مکہ کے اندر کاروبار کر کے آج تمہیں یہ مقام مل رہا ہے کہ تم بہت بڑے تاجر بن گئے ہو، مالدار بن گئے ہو۔ اگر تم یہاں سے جانا ہی چاہتے ہو تو جو کمائی تم نے مکہ میں کی ہے وہ ہمیں دے کر تم جا سکتے ہو۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ایسی بات ہے تو جو کچھ میرے پاس ہے تم سب لے لو، لیکن مجھے اپنے کریم آقا اور مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے دو۔ چنانچہ آپ یہ سب کچھ ان کے حوالے کر کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کا پتہ چلا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی قربانی دے کر آ رہے ہیں، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رابح صہیب، رابح صہیب، صہیب کامیاب ہو گیا، صہیب کامیاب ہو گیا، صہیب نے بہت بڑا نفع کمایا۔ تو برادران اسلام، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں سب کچھ آپ کی خاطر قربان کر کے آ گیا ہوں۔ حضرات حمزہ، زید بن حارثہ اور ابو مرثد ان کا بیٹا مرثد قباء میں کلثوم بن حدب کے مہمان بنے، جو عمر بن عوف کا بھائی تھا۔ حضرت زبیر بن عوام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ قباء میں عصبہ کے مقام پر منظر بن محمد بن عقبہ کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت طلحہ، حضرت صہیب ہجرت کر کے مدینہ کی ایک اضافی بستی السخ میں خبیب بن اصاف کے ہاں اترے تھے۔ خبیب بن حارث بن خزرج کے بھائی تھے۔ حضرت عثمان بن عفان نے حضرت حسان بن ثابت شاعر بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اوس بن ثابت کے ہاں رہائش اختیار کی تھی۔ وہ مہاجرین جو تنہا تھے، یعنی اہل و عیال کے بغیر ہجرت کر کے آئے تھے، وہ سب سعد بن خیثمہ کے پاس آ کر فروخت ہوتے، کیونکہ وہ خود بھی اہل و عیال کے جنجال سے آزاد تھے۔ حضرات محترم، یہ تھے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ہجرت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنا برداشت کیا، لیکن آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ دعا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور مرنے سے پہلے اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔